السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک عالم اور ایک عابد کے بیچ جو فرق ہوتا ہے وہ بیان کروں گا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ دل میں اس کے ملال ہوا تو وہ ایک شخص تھا وہاں پہ جو ایک نیک آدمی تھے، اللہ کے بندے جو ہر وقت دن اور رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ شخص ان کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ اللہ کے اپنے ایک بندے ہیں، ہر وقت عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، میں نے 99 قتل کیے، کیا میری نجات کا کوئی موقع ہے؟ میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو شخص نے کہا کہ نہیں، تو نے 99 لوگوں کا قتل کیا اور یہ امید کرتا ہے کہ تو بخشا جائے گا، جا تیری بخشش نہیں ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ تلوار نکالا، ان کا بھی گلا کاٹ دیا، بولا کہ اب سنچری ہو گئی پوری، 100 آدمیوں کا قتل۔ پھر بھی دل میں ملال ہوا تو کچھ لوگوں سے دریافت کیا تو لوگوں نے اسے ایک عالم کا پتہ بتایا۔ جب وہ عالم صاحب کے پاس گیا تو کہا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے اب تک، کیا میری بخشش ہے؟ تو عالم صاحب نے کہا ہاں بالکل ہے، کیوں نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تیری بخشش کر سکتا ہے، مگر ایک کنڈیشن ہے یہ کہ تجھے توبہ کرنا پڑے گا اور اپنا ماحول چھوڑنا پڑے گا۔ تو جس ماحول میں رہتا ہے وہاں پہ بہت سارے گنہگار لوگ رہتے ہیں، گندے لوگ رہتے ہیں، کرمنلز رہتے ہیں وہ بستی میں۔ اس سے کچھ دور اس فاصلے پر ایک اور بستی ہے، وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ برے لوگوں کی بستی چھوڑ کر تو نیک لوگوں کی بستی میں سیٹل ہو جاؤ۔ بس وہ کہنا تھا کہ وہ شخص چل پڑا نیک لوگوں کی نیکی بستی کی طرف، نیکی کی بستی کی طرف۔ تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے دونوں آ گئے، بس آپس میں بحث چل رہی ہے دونوں کی کہ ہم لے جائیں گے، ہم یہ کہہ رہے کہ نہیں ہم لے جائیں گے۔ تو اللہ کے سامنے دونوں نے اپنا اپنا کیس پریزنٹ کیا۔ یا اللہ، جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ جو شخص تھا یہ زندگی بھر اس نے گناہ کیے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، تو اسے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اس نے گناہ کیا لیکن جا رہا تھا نیکی کی طرف، اس نے استغفار کر لیا اور نیکی کی بستی کی طرف رہنے کے لیے جا رہا تھا، بسنے کے لیے جا رہا تھا، اس کا ارادہ نیک تھا، تو اسے جنت دے دینی چاہیے۔ تو بہرحال دونوں کی بحث سننے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، فیصلہ کیا اللہ نے کہ یہ شخص جس زمین کے قریب ہوگا اس کے حساب سے اسے جنت یا جہنم دی جائے گی۔ اگر یہ نیکی کی زمین کے قریب ہوگا تو اسے جنت دی جائے گی، اور اگر بدی کی زمین کے قریب ہوگا تو اسے جہنم دے دی جائے گی۔ جاؤ، جا کر زمین ناپو۔ بس فرشتے گئے اور زمین ناپنے لگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا کہ نیکی کی بستی کی زمین کو حکم دے دیا کہ چھوٹی سکڑ جائے۔ تو ناپا تو وہ جو شخص نیکی کی زمین کے قریب پایا گیا، جس کی وجہ سے اسے جنت مل گئی، الحمدللہ۔ تو اس میں دیکھیے، اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ ملتا ہے کہ بیوقوفوں سے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ کتنی بھی عبادت کرتا ہو، مگر وہ عالم نہیں ہے، اسے کچھ مسئلے نہیں پتہ، تو آپ بھلے ہی وہ سر پہ ٹوپی پہنتا ہو یا پھر پگڑی بنتا ہو یا داڑھی بہت بڑی ہے اس کی ماشاءاللہ، لیکن اگر عالم نہیں ہے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا کہ اور بجائے آپ کو بچانے کی، آپ کی پریشانی سالو کرنے کے لیے آپ کو جہنم میں بھیج دے گا یہ شخص، بغیر جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں بھیج دے گا، اپنے آپ کو جہنم میں بھیج دے گا، آپ کی جان بھی لے لے گا اور اپنی خود کی جان لے لیا یہ شخص۔ لیکن ایک عالم جو تھے انہوں نے حکمت سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا،
کیسے ہینڈل کیا؟ وہ اس شخص کو جنت میں بھیج دیے، اپنی جان بچا لیے اور اس شخص کی بھی جان بچائے جہنم سے۔ سبحان اللہ۔ ایک یہ ہوا، اور دوسرا یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ انسان جو ہے ماحول بہت اہم رہتا ہے انسان کی زندگی میں۔ انسان جو ماحول میں رہے گا تو اس کا اثر اس پہ ہوگا ہی ہوگا۔ مثلا ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، ابھی آسٹریلیا میں دیکھیے آپ بچے جو ہے نا انگریزی میں بات کرتے ہیں، گھر آ کر بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیچرس، وہاں کے جو ٹیچرس ہوتے ہیں وہ ماحول انگریزی ماحول کے ہیں، اور ان کی سوچتے بھی بچے انہی کی طرح بات بھی کرتے ہیں، تمیز وغیرہ پوری ان کی ہوتی ہے۔ گھر میں آتے ہیں تو ہمیں سکھانا پڑتا ہے اب ہماری زبان، مادری زبان اور ہماری تمیز طریقہ، ہر چیز سکھانا پڑتا ہے محنت۔ اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور بری چیزیں بھی سیکھتے ہیں ماحول میں۔ تو ماحول بہت اہم رول پلے کرتا ہے، یہاں پہ بہت اہمیت ہے ماحول کی انسان کی زندگی میں۔ جو ماحول میں رہے گا وہی ماحول کی بات کرے گا۔ وہ سود خور کی صحبت میں رہے گا تو سود سیکھے گا، چور کی صحبت میں رہے گا چوری سیکھے گا، زانی کی صحبت میں رہے گا تو زنا کرے گا بندہ، نعوذ باللہ۔ جھوٹے کی صحبت میں رہے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اسی طرح اگر نیک، نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، طالب علم کی صحبت میں رہے گا تو وہی اس میں خاص خصوصیات پیدا ہوں گی اس شخص میں بھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کے اور بری صحبت سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالموں کی صحبت دے ہمیں، اور عالموں سے ڈسکس کرنے کا ہمیں صلاحیت دے، اور ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔